محترم حضرات، مغرب کی نماز میں سورہ توبہ کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے مومنو، تمہیں میں سے ایک رسول کو ہم نے تمہاری ہی طرف بھیجا ہے۔ وہ رسول ایسا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے رسول بے چین ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، اور وہ رسول تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت حریص ہے، چاہتا ہے کہ میری امت کو میری جانب سے فائدہ ہو جائے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ رسول مومنوں پر بڑا ہی شفیق ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بتایا ہے، آپ کی امت کے حق میں، یعنی آپ کے حق میں، میرے حق میں نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، دیکھو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، بے چین رسول ہو جاتا ہے۔ تمہارا درد یہ نبی کا درد ہے، تمہاری پریشانی یہ نبی کی پریشانی، تمہارا غم یہ نبی کا غم ہے، نبی تم سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز حریص علیکم، نبی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میری جانب سے میری امت کو فائدہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو ایک موقع دیا، ایک آفر دیا۔ کیا آفر؟ دیکھو دنیا میں کوئی بھی دعا مانگو، میں تمہاری ایک دعا کو ضرور قبول کر کے رہوں گا، اس کے رد ہونے میں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی آفر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی اپنی امتوں سے، اپنی امتیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس دعا کو اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ سارے لوگ صف بصف کھڑے ہوئے ہیں، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں لوگ آدم کے پاس آئیں گے، نوح کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس۔ سارے لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیں گے آج ہمارا رب جتنا غصے میں ہے نہ پہلے اتنا غصے میں تھا، نہ بعد میں اتنا غصے میں رہے گا، لہذا ہم اپنے رب سے بات نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے رب کے سامنے سفارش نہیں کر پائیں گے۔ آخر کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے سائے تلے آئیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی خوب تعریف بیان کریں گے، خوب تعریف بیان کریں گے، روتے جائیں گے، روتے جائیں گے۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ اب رونے کی ضرورت نہیں، سر کو اٹھائیے، آپ اب جو مانگیں آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، جو سفارش کریں آپ کی سفارش کو پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی اٹھائیں گے سر کو سجدے سے، اور زبان سے سب سے پہلا لفظ نبی کی زبان سے نکلے گا امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت، اے اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی محبت ہے میرے اور آپ کے حق میں، ہم امتیوں کے حق میں۔ نبی امتیوں کے لیے بہت حریص ہے کہ میری امت کو میری جانب سے فائدہ ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی تم پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفیق ہے۔ حضرات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آج یہاں پر رک کر گرے بان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔
کیا ہمارے دل میں بھی ہمارے نبی کی اتنی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنے نفس سے پوچھیں، کیا نبی جس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارے دل کے بھی وہ جذبات ہیں اپنے نبی کے ساتھ؟ کیا ہم اپنے نبی کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ ہم اپنی نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ ہمارے یہ جذبات ہیں کیا؟ یہاں پر بیٹھ کر سوچیں ہم، کیوں نہ محبت کی جائے ایسی شخصیت سے؟ انسان تو انسان، جمادات بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ، لوگوں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، انسان نہیں پتھر، نبوت سے پہلے مجھے وہ پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر بھی نبی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، کھجور کے درخت کا تنا تھا، اللہ کے نبی جا کر خطبہ دیتے، اس کے سہارے پر خطبہ دیتے، کھجور کے درخت کے تنے پر۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں ممبر لایا گیا، اس دن اللہ کے نبی اتر گئے، اس سے ممبر پر گئے، جا کر خطبہ دینے لگے۔ دیکھیں آپ، کھجور کے درخت کا تنا وہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتا تھا، رونے لگا۔ کھجور کے درخت سے آوازیں آنے لگیں، کیسی آوازیں؟ صحابہ کرام نے سنا ہے ان آوازوں کو، بیان کیا جیسے ایک ماں کے سامنے چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، ویسے اس درخت سے آوازیں آنے لگی رونے کی۔ اللہ کے نبی ممبر پر خطبہ دے رہے، اتر گئے ممبر سے، اتر کر سب سے پہلے اس کھجور کے درخت کے پاس گئے، جا کر ایک چھوٹے بچے کو ماں جیسے کلیجے سے لگا لیتی ہے ویسے اس درخت کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، تب جا کر وہ درخت کا تنا تھوڑا سا خاموش ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، انسان نہیں جمادات بھی اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں؟ اچھا، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے بھائی؟ کیوں کرتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ تین چیزیں ہیں دیکھیں، ایک تو جمال کو دیکھ کر، بڑا خوبصورت ہے، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کمال کو دیکھ کر، یعنی اس کے پاس ہنر اچھا ہے، بہت سارے کرتب دکھاتا ہے، ماہر انسان۔ اور تیسرا اس کا احسان، احسان یعنی وہ انسان ہمارے اوپر کسی مجبوری میں ہمارے اوپر احسان کر دے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال بھی موجود، کمال بھی موجود، احسان بھی موجود۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی خوبصورتی ایسی، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پہن کر تشریف لائے، میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا، اور دونوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا یہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے کہ نبی زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچا کہ میرا نبی، اللہ کی قسم میرا نبی اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا، کیوں نہ ان سے محبت کی جائے؟ نبی کا کمال، سبحان اللہ، جس میدان میں آپ نبی کو اتار دیں اس میدان کے ماہر اللہ کے نبی۔ جنگ کے میدان میں آپ لے کر چلے جائیں، جنگ کے میدان میں سب سے بہترین سپہ سالار، سب سے بہترین کمانڈر، جس میدان میں آپ لے کر چلے جائیں، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر، کتنے کمالات اللہ کے نبی کے اندر نہیں۔ اور احسان کی بات کی جائے، سبحان اللہ، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے احسان کے بعد اگر کسی کا احسان ہم پر ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا احسان بھائی؟ سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے حقیقی رب کی شناخت کرا دی۔ دیکھو تمہارا رب کون ہے، الحمدللہ آج ہمیں معلوم ہے ہمارا رب کون ہے، بہت بڑا احسان ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ نہیں ہیں بھائی، پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، درخت کی عبادت کر رہے ہیں، شجر کی عبادت کر رہے ہیں، درگاہ پہ جا کے اپنے سجدے کو اپنے سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی کو خم کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں؟ نبی کا احسان ہے، نبی نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو
جھولی پھیلانا ہے تو کہاں پھیلانا ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ دیتا کون ہے؟ چھینتا کون ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو نبی کا ہے۔ تو ذرا بتائیں اس نبی سے محبت کیوں نہ کی جائے میرے بھائی؟ جمال بھی آپ کے اندر، کمال بھی آپ کے اندر، اور اسی طرح احسان بھی آپ کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، دعا کرنا عبادت، ٹھیک ایسے ہی نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی سے محبت بھی عبادت ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے آج۔ نبی سے محبت کرنا، نبی کو چاہنا، یہ خود عبادت ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ، ہمارے نبی سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے نبی آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ کون عمر بھائی؟ کون عمر؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اتنے جلیل القدر صحابی، ہجرت کے موقع کو یاد کریں، سارے صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، کفار مکہ سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب وہ نوجوان ہیں جو سینے پر تلوار کو لٹکائے ہوئے، کندھے پر ترکش کو لٹکائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں، آج خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر رہا ہے، آج عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے۔ جو انسان اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے آج عمر کو روک کر بتائے، جو انسان اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آئے آج عمر کو روک کر بتائے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں، ان کے ایمان کا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب نے اس کے بعد کہا، اللہ کے نبی اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب جا کر اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب تم جا کر کامل مومن ہوئے ہو۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ مطلب یہ ہے جب تک انسان نبی سے محبت کرنے والا نہ بنے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی انسان نبی سے محبت نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے وعید بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ کیا کہا اللہ نے؟ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اللہ نے یہاں پر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور اسی طرح تمہارے گھر، ان چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر دنیا کی محبت نبی کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، صحابہ کرام کتنا محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے، کیسی بے مثال محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یاد کریں، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا کر لیے، کفار مکہ نے اس قدر ستایا، اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے، چلچلاتی دھوپ میں ننگی پیٹ انہیں لیٹا دیا جاتا، اوپر سے چٹان رکھ دی جاتی، پتھر رکھ دیا جاتا، زمین پر گھسیٹ کر لے جایا جاتا۔ خبیب بن عدی کو اب سولی پر چڑھایا جانے والا ہے۔ خبیب بن عدی کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا جانے والا ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ خبیب سچ سچ بتاؤ، تمہارا دل تو یہی کہہ رہا نا
کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بدلے میرے نبی کو پکڑ لیا جائے، میرے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ خبیب بن عدی کا جواب دیکھیں، کتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا کہ لوگوں کیا کہہ رہے ہو، مجھے ہٹا لیا جائے اور میری جگہ پر نبی کو چڑھا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ میرے لیے تو یہ بھی برداشت کرنا گوارا نہیں کہ مجھے چھوڑنے کے بدلے میں نبی کے پیر میں چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، میں مر جانا گوارا کر لوں گا، مجھے یہ تکلیف گوارا ہے، لیکن نبی کے پیر میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے وہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ اکرام کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے۔ مسجد میں آنے کے بعد جب صحابی کو دیکھا بڑے غمگین ہیں، افسردہ ہیں، گئے پاس جا کر بولا میرے صحابی کیا بات ہے، چہرے سے بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی کیا میں بتاؤں، آج آپ ہمارے سامنے ہیں، صبح ہم آپ کا دیدار کر رہے ہیں، شام آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل کے دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، ہم کہاں جائیں اللہ کے نبی، بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ سے، اے اللہ کے نبی یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا حال کیا ہوگا، آپ جنت چلے جائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقامات پر رہیں گے، ہمیں آپ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ کے نبی، یہی چیز مجھے غمگین کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے صحابی المرء مع من احبہ، اے میرے صحابی تسلی رکھو، تسلی رکھو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے، اگر میری محبت میں سچے ہو سمجھ لو قیامت کے دن میرے ساتھ رہو گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نبی کی صحبت نصیب ہو قیامت کے دن، نبی کے ساتھ ہم رہیں، ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں۔ اور یاد رکھیں محبت ایسا نہیں کہ صرف زبانی دعووں کا نام ہے، ہم زبان سے بول دیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ نبی کی محبت کا ثبوت ہمارے عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ نبی کی محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، ادب و احترام، اور ادب و احترام دونوں طرح سے، آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ کیسے ادب کرتے تھے؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے بات کرتے تو آنکھوں کو نیچے رکھ کر بات کرتے، ہلکی آواز میں بات کرتے، اتنا ادب و احترام کرتے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو محمد سے کبھی تم جنگ نہیں کر سکو گے، جنگ کر کے اس سے جیت نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، دیکھا ہوں ان کی حالتوں کو، اس کی رعایا کو، لیکن محمد کے ساتھیوں کا جو ادب میں نے دیکھا کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ محمد سے بات بھی کرتے ہیں، نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں ان کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے جسموں پر رگڑ لیتے ہیں، ان کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں محمد کا۔ لہذا جب ایسی قوم ہو کبھی تم ایسی قوم سے جیت نہیں سکو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام آپ کی موجودگی میں۔ اچھا، اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اللہ کے نبی کا ادب کیسے کریں؟ آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی حدیثیں دنیا میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی سنتیں دنیا میں ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کا ادب کریں، نبی کی حدیثوں کا ادب کریں، نبی کی حدیثوں پر عمل کریں۔ جب نبی کی حدیث آ جائے اس کا ادب یہ ہے اس کو ہم قول فیصل مان لیں۔ نبی کی حدیث کے آنے کے بعد بھی ہمارے امام صاحب ایسا بولے، ہمارے ولی ہمارے پیر ایسا بولے، نہیں، نبی کی ساتھ ادب یہ ہے، نبی کی محبت یہ ہے جیسے نبی سے کوئی بات آئے اس کو قبول کر لیں، یہ نبی کے ساتھ ادب و احترام۔ تو نبی سے سب سے پہلے کیا ہے؟ ادب و احترام کریں۔ اور دوسری چیز، دوسرا تقاضا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کی طرح، ہمارا سونا جاگنا نبی کی طرح، ہمارا کھانا پینا نبی کی طرح، ہمارا چلنا پھرنا نبی کی طرح، ہماری زندگی کا ہر شعبہ نبی کی زندگی کی روشنی میں گزرے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، یاد رکھیں۔ آج ہم زبان سے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نبی کی جب پیروی کی بات آئے، اطاعت کی بات آئے، آپ دیکھیں ہمارا لباس اللہ کے نبی کی طرح نہیں، ہمارے بال اللہ کے نبی کی طرح نہیں، ہماری چہرے ہمارے داڑیاں اللہ کے نبی کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ یہ جھوٹی محبت ہے، یاد رکھیں۔ اگر سچی محبت آپ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا سیکھیں، ہر چیز میں ہر کام میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ یاد رکھیں، دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیشہ زبان پر اس کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ تو نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہیں، کثرت سے نبی پر درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف جو ہے وہ پڑھا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اور ایک چیز، آخری تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ کیا ہے؟ بڑا اہم تقاضا، نبی جس چیز سے محبت کریں ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے، نبی جس شخص سے محبت کریں ہمیں اس شخص سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نبی کی محبت کا اعلیٰ معیار ہے، یاد رکھیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو جس چیز سے نبی محبت کرے اس سے ہمیں بھی محبت۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی۔ کون؟ ٹیلر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ کیا دعوت بھائی؟ کھانے کے لیے اللہ کے نبی کو بلائے۔ اب وہ ٹیلر سوچ رہا تھا اللہ کے نبی آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ صحابہ رہیں گے، لہذا گوشت زیادہ تو نہیں لے سکتا۔ گیا مارکیٹ سے جا کر کدو لے کر آیا اور سالن میں کدو ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ کٹورا لا کر رکھا گیا، اس میں کدو پھر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو بھی کدو تھا اس کو اٹھا کر کھا لیا اللہ کے نبی۔ اور جب اوپر کدو ختم ہو گیا، آپ اس بگونے میں اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈال دیے، ہاتھ ڈال کر ڈھونڈ کر اللہ کے نبی اس کدو کو کھانے لگے۔ سبحان اللہ، نبی جس چیز سے محبت کر رہے ہیں اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جس دن سے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شوق سے کدو کو کھا رہے ہیں، ٹٹول کر کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کدو سے زیادہ محبوب چیز میری دنیا میں کوئی نہیں رہی اب۔ سبحان اللہ، یہ ہے جس چیز سے نبی محبت کریں ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے، اور نبی جس شخص سے محبت کریں اس شخص سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسے مثال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہر آدمی کو 1000 درہم دینے کا وعدہ کیا۔ لوگ آ رہے ہیں 1000 درہم لے رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے 1000 درہم لے رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے، کون؟ عمر بن خطاب کے بیٹے۔ عبداللہ بن عمر کو بھی عمر بن خطاب نے 1000 درہم دے دیا۔ اس کے بعد اسامہ بن زید آئے ہیں۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ جی ماشاءاللہ، محبوب رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب انسان کون؟ اسامہ بن زید۔ جب اسامہ بن زید پیسے لینے کے لیے آئے، عمر بن خطاب نے 1000 درہم نہیں 1500 درہم دیا، 1500 درہم دیے انہیں۔ یہ بات باہر آ کر لوگوں میں معلوم ہو گئی، صحابہ اکرام میں یہ بات پھیل گئی کہ عمر بن خطاب نے اسامہ بن زید کو 1500 درہم دیا ہے۔ لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے،
عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر پوچھنے لگے بھائی تمہارے باپ ہیں عمر بن خطاب، بتاؤ تمہیں کتنا دیے عمر بن خطاب؟ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے باپ نے تو مجھے 1000 درہم دیا۔ بولے لوگ کہنے لگے ارے یہ کیسا باپ ہے تمہارا، لوگ تو کیا چاہتے ہیں اپنے بیٹے ترقی کریں، اپنے بیٹوں کو جتنا ہو سکے دیا جائے، لیکن تمہارا باپ ایسا ہے اپنے بیٹوں کو کم دیتا ہے، غیر کے بیٹوں کو زیادہ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر اپنے باپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اے ابو جان آپ نے میری ناک کٹا دی ہے، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں، آپ نے مجھے 1000 درہم دیا اور اسامہ بن زید کو 1500 درہم آپ نے دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر، عبداللہ بن عمر نے کہا تھا ابا جان آپ کو مجھ سے محبت نہیں، شکوہ شکایت کرنے لگے۔ عمر بن خطاب رونے لگے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا میں نے تجھے 1000 درہم دیا، یقین مان تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بات دراصل یہ ہے تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، اسامہ بن زید سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، لہذا میں نے اپنی محبت کو اللہ کے نبی کی محبت پر ترجیح نہیں دیا، اللہ کے نبی کی محبت کو میں نے ترجیح دی، اسی لیے میں نے تجھے 1000 درہم دیے اور اسامہ بن زید کو میں نے 1500 درہم عطا کیے۔ میرے بھائی یاد رکھیں یہ محبت کے تقاضے ہیں، زبانی دعوے ہم نہیں کریں، زبانی دعویٰ نہیں، نبی سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، اطاعت کریں اللہ کے نبی جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کریں، نبی جس شخص سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام ان سے ہم محبت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہر چیز میں اسوہ مانیں، آپ کو اللہ کے نبی کا ادب و احترام کریں، نبی کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے نبی کی محبت کی جب بات کی جائے تو آپ سے یہ سوال ہے نبی کی ذات سے محبت کرنا ہے یا نبی کے دین سے محبت کرنا ہے، نبی کی شخصیت سے محبت کرنا ہے یا نبی کی شریعت سے محبت کرنا ہے؟ بتائیے جی، شریعت سے کوئی بولیں گے نبی کی ذات سے شخصیت سے محبت کرنا ہے یا نبی کے دین سے محبت کرنا ہے؟ آپ جو شریعت لے کر آئے اس سے محبت کرنا ہے، دونوں سے محبت کرنا ہے، نبی کی ذات سے بھی ہمیں محبت ہو، نبی کے دین سے بھی ہمیں محبت ہو۔ صرف ذات سے محبت کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی کی ذات کی محبت میں ابو جہل کون ہے بھائی؟ چچا ہے، نبی کے چچا ہے ابو جہل، نبی کی جب جیسے ہی پیدائش ہوئی اتنا خوش ہوا ابو جہل، اتنا خوش ہوا جو لونڈی خبر دی آ کر کہ تمہیں بھتیجا ہوا ہے اس کو آزاد کر دیا۔ ابو جہل جو نبی سے اس قدر محبت کرتا ہے، محبت کرنے کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے ابو جہل جہنمی ہے۔ کیوں بھائی؟ دین سے محبت نہیں تھی، ذات سے محبت تھی، بس نبی سے محبت کرتا تھا بھتیجے ہونے کی بنیاد پر، لیکن نبی کی جو شریعت ہے اس سے محبت نہیں۔ اچھا ابو طالب کون ہے بھائی؟ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مضبوط سہارا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ نبی ابو طالب کے ہوتے ہوئے نبی کو آ کر ہاتھ لگائے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو جو جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئی ابو طالب کے انتقال کے بعد پہنچائی گئی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے آ کر نبی کو ہاتھ اٹھائے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کہتی ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے، ابو طالب کو قیامت کے دن آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نبی کے دین سے محبت کرنے والے نہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں ربیع الاول آتا ہے، نبی کی پیدائش کے نام پر عید میلاد منائی جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ لوگ نبی کے ذات سے محبت کرنے والے ہیں، دین سے نہیں، شریعت سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے نام پر مختلف بدعات ایجاد کرتے ہیں، مختلف خرافات انجام دیتے ہیں۔ بھائی تعجب ہوتا ہے ان سے انسان پر جو نبی سے محبت کرتے ہوئے بال گردا چھوڑ لیتا ہے کہ نہیں، سرما لگا لیتا ہے، لیکن نبی کی سنتوں سے اس کو محبت نہیں، نبی کے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں
جب کبھی کہا جائے نبی کی محبت تو اس سے نبی کی ذات سے بھی محبت ہو، نبی کی شریعت سے بھی محبت۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے نبی سے سچی اور پکی حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت اور نبی کے دین سے، نبی کی شریعت سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ کتاب و سنت پر، سنتوں پر، نبی کی احادیث پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔